السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیکھتے ہیں کہ قاری خلیل الرحمان صاحب عام عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن و حدیث کا چورن بیچ رہے ہیں یا کچھ اور بیچ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ ہم تسلی بخش ایسا جواب دیں گے کہ آپ کو شر صدر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کی بات دیکھو، اگر امام شافعی رفع الیدین کرے اور کوئی اس کا مقلد امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ چاروں مذہب برحق ہے۔ کوئی احمد بن حنبل کا مقلد ہے اور وہ ان کی وجہ سے رفع الیدین کرے، کہتے ہیں ٹھیک ہے چاروں برحق ہیں چونکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری خلیل الرحمان صاحب کو آپ نے سنا، ویسے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب قرآن و حدیث سے جو دلیل یہ پیش کرتے ہیں، مسافر صحابیوں کی روایات ہیں یا رفع یدین کرنے کی، یا جو ہے غیر بدری صحابہ کی روایات پیش کرتے ہیں، ان کا جواب تو ہم دیتے ہیں کہ صحابی نے خود ترک کر دیا تھا۔ اس کا ہم کہتے ہیں کہ صحابی نے خود ترک کر دیا تھا، آپ کیوں کرتے ہو؟ اب بیچاروں کے پاس وہ تو بچا نہیں اعتراض، اب جا کے ائمہ کی در کی چوکھٹ پکڑ لی انہوں نے۔ جو بھی ائمہ مجتہدین ہیں اور امام ہیں، ان کے اپنے خود کے اصول و ضوابط ہیں، فقہی اصول اور ضوابط ہیں، جن کی بنیاد پر وہ کسی بھی روایت کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں، راجح یا مرجوح یا مفضول کہتے ہیں، جو ان کی فقہ کی مشہور کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ تو اگر بعض حنفیہ جو ہیں رفع یدین کو منسوخ اجتہادی کہتے ہیں، تو ان کے اپنے اصول ہیں۔ تو غیر مقلدین کو یہ بتانا چاہیے کہ پہلے تو کہ کسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے یا اخذ کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے، وہ جو جماعت نام نہاد اہل حدیث کے جو ہے ان کے کیا اصول ہیں اور وہ ان کی فقہ کی کس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ کس نے مرتب کیے ہیں، سب سے پہلے ان نام نہاد اہل حدیثوں کو یہ بتانا چاہیے قاری خلیل الرحمان جاوید کے ساتھ۔ اب اگر فرقہ اہل حدیث کے نام نہاد یہ جو آج کل کے مبلغ ہیں جو دھوکہ دیتے رہتے ہیں عوام الناس کو کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے دیکھا جائے گا، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس سے، تو یہاں ہمارا سینہ ٹھوک کر واضح جواب ہے کہ یہ اصول تو پوری دنیا کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی یہ اصول ثابت کرنا چاہے تو ہمیں ثابت کر کے دکھائے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول درست ہے تو ہم یہ اصول لے لیتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام دینی مسائل کو اخذ کرنے کے لیے اصول دے سکتے ہیں جو سب کے نزدیک مسلمہ اور اصول ہے، بہتر اصول ہے، بہترین اصول ہے، جب آپ ان کی بنیادی بات لے سکتے ہو، تو اگر ان کے نزدیک ایک مسئلہ ہے رفع یدین کے تعلق سے تو اس کو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر رفع یدین کرنا صحیح سند سے ثابت ہے تو خود اہل حدیث کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ترک رفع یدین بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ کی جو عالم حضرات ہیں، ان کی سند کے اندر مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب کا نام موجود ہوگا، فتاوی نظریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 میں اٹھا کر دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں رفع یدین میں جھگڑا کرنا تعصب اور جہالت کی بات ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 کے اوپر، اور جو صفحہ نمبر 444 کے اوپر بھی یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا ثناء اللہ احمد تفسیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب ہے کہ رفع یدین کرنا ہے اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے، مستحب ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں جس کے کرنے اور نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ آپ کو نیکی دے، جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مجموعہ فتاویٰ کے اندر، وہ لکھتے ہیں اگر کسی رفع یدین کسی نے کیا یا نہ کیا تو اس کی نماز میں کوئی نقص نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کسی کے یہاں بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اماموں کے نزدیک تو یہ مستحب امر ہے، یہ خود لکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے گھر کا والا۔ اسی طرح امام اور مقتدی میں سے کسی ایک نے کیا تب بھی کوئی نقصان نہیں، امام نے کیا، مقتدی نے کیا، اگر مقتدی نے کیا، امام نے کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ مجموعہ فتاویٰ کے اندر جو اماموں کے حوالے سے، کیونکہ اماموں کے نزدیک بھی یہی ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ آپ اماموں کی طرح یہ موقف رکھتے ہو کہ اگر کوئی رفع یدین نہ کرے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قاری خلیل الرحمان صاحب بتائیں، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو اماموں کے موقف سے آپ کا موقف ہٹا ہوا ہے یا سیم ہے، ہمیں بتائیں۔ باقی رہی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ جو ہے امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کو اگر صحیح کہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان اماموں کی احادیث کو اخذ کرنے کے اپنے اصول ہیں، فقہی اصول ہیں، وہ اصول کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ درست ہے۔ اب وہ واقعتاً فی نفسی ہی صحیح یا غلط وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجتہد کو اجتہاد اگر کر لے،
اگر وہ اجتہاد غلط بھی ہو تو اجر ملتا ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں ان کا مسئلہ درست ہے فی نفسی بھی، چاہے وہ غلط بھی ہو. غیر مقلد جو نام نہاد دلیل سے کسی کی مجتہد کی بات نہ لیتے، نہیں پیروی کرتے، اور نہ ہی غیر مقلدین کا نہیں کوئی فقہی اصول، نہ ہی فقہات سے ان کی کوئی واقفیت، نہیں اتنی گہری ان کی فقہات ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اجتہاد بھی کریں گے تو وہ کسی اجر کے مستحق نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے شہر کے اندر ڈاکٹر موجود ہو، MBBS ڈاکٹر اور عطائی ڈاکٹر بھی ہو. MBBS ڈاکٹر آپریشن کر دے، مریض مر بھی جائے، کیس فائل نہیں ہوگا. اگر عطائی ڈاکٹر آپریشن کاٹ کر مریض کو صرف ہاسپٹل میں رکھے، بندہ پولیس والے آ جاتے لینے آئے، بھائی آپ کو یہ چیز فیسلٹی نہیں ہے، آپ ایک عطائی ڈاکٹر ہو کے لوگوں کا آپریشن کر رہے ہو، فوری گرفتار ہو جائے گا. آپ کی مثال ہے عطائی ڈاکٹر کی، کیونکہ فرقہ اہل حدیث کا نہ ہی کوئی مجتہد، نہ ہی کوئی فقہی اصول، نہ ہی ان کی فقہی کوئی کتابیں. اب بیچارے فقہات کی کتابیں بھی ہماری پڑھتے ہیں، اب وہ جو بھی مسئلہ عقد کریں گے، نہیں وہ آپ لوگ جو ہے فرقہ اہل حدیث والے اجر کے مستحق ہو، نہیں آپ کا کوئی مسئلہ ان اماموں کی طرح درست کہا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اماموں کا موقف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا، آپ کا موقف ان سے ہٹ کر ہے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امید ہے قاری خلیل الرحمان کی ہم نے منجی ٹھوک دی ہوگی.